عیش آرام لگژریز ٹی وی انٹرنیٹ اس کا عادی بنا کر اس طرح سے ایمان سے ہٹایا جائے گا. اب ہم کو دیکھنا ہے کہ امام حسن نے اپنے ٹائم پیریڈ میں کس طرح سے مومن کے ایمان کو بچایا. وہی چیز آج بھی ہمارے کام آئے گی اور یہی امام حسن کی سیرت کا اہم ترین میسج. اب اس میں 2 پوائنٹ ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ. ایک جملہ جو میں نے اپنی مجلس میں ابھی کہا اسی کو ریپیٹ کروں کہ کبھی ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ 1000 رکعت نماز بھی کم لگتی ہے, مومن سے ڈیمانڈ کرنے کو دل چاہتا ہے اس سے زیادہ نماز پڑھو. اور کبھی ایسا زمانہ آتا ہے کہ صرف 17 رکعت نماز یہ بھی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ثواب والا عمل بنتا. امام حسن نے اس زمانے میں پہلی بات مومن کو یہ بتائی کہ دین کو سمپل سے سمپل بناؤ, اس طرح سے کہ تمہارے بچوں کے لیے اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جائے. اب دیکھیں میرے پاس آج ٹائم نہیں ہے, ہو سکا تو میں 19, 20 اور 21 کی شہادت کی مجلسوں یہ بتاؤں گا کہ معاویہ نے کس طرح سے لوگوں کے ایمان کو اسپوائل کیا تھا. کہا کہ اس حالت میں بہت ہی سمپل دین تمہارے لیے کافی ہے. چنانچہ امام حسن کا ڈریس بہترین ڈریس, امام حسین کا مکان یا ہاؤس بہترین ہاؤس. امام حسن کی سواری جو آج کل کار ہوتی وہ اپنے زمانے کی بہترین سواری. ایک یہودی نے امام حسن سے یہی کمپلین تو کی تھی اور امام حسن کا جواب تقوی کی ایک اور ڈیفینیشن ہے. تقوی رمضان کے روزوں کا مقصد لعلکم تتقون. تو تقوی خالی اسی کا نام نہیں ہے کہ آپ شب قدر کی 3 راتیں جاگ کے عبادت کریں, مناجات امام علی میں روتے روتے بے ہوش ہو جائیں, وہ بھی پارٹ آف تقوی. لیکن کبھی اچھے کپڑے پہننے کا نام اور اچھی گاڑی کا نام اور اچھے مکان کا نام تقوی. وہ جو کل ایک حدیث گزری کہ وہی عرفات کے میدان میں حج میں امام حسین کے ٹینٹ کا ایٹماسفیئر کچھ اور ہے, امام حسن کے ٹینٹ کا ایٹماسفیئر کچھ اور. آخری زمانہ امام حسن کی سیرت بہت امپورٹنٹ. تو وہ جو یہودی نے کمپلین کی تھی, امام حسن مدینے کی ایک اسٹریٹ سے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کے جا رہے, بہترین گھوڑا. اس زمانے میں گھوڑا جیسے آج مرسیڈیز یا بی ایم ڈبلیو یا فراری یا اس ٹائپ کی جو کار ہوتی ہیں. اس نے امام حسن کو روک دیا اور کہا کہ ایک بات بتائیے, آپ کے جد جس کو آپ رسول مانتے ہیں اس نے یہ فرمایا, یعنی آپ لوگ کہتے ہیں, آپ کا کلیم کہ رسول نے یہ کہا الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر والآخرت جنت للمؤمن والسجن للکافر. آپ کے نانا نے تو یہ کہا کہ دنیا مومن کے لیے جیل پریزن اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے, ساری نعمتیں. اور آخرت مومن کے لیے جنت ہے, کافر کے لیے جیل. یہ آپ کے نانا نے کہا. امام حسن نے کہا بے شک میرا نانا سچا رسول ہے, اس نے سچی بات کہی. کہا تو کمپیئر کریں مجھے اور آپ کو. میں مدینے کا فقیر, یہ سڑک پر بیٹھ کے بھیک مانگتا, میرے کپڑے دیکھیے کتنے پھٹے ہوئے اور پرانے. میرے گھر میں چل کے دیکھیے کبھی 2 دن گزر جاتے ہیں کھانے کے لیے ایک روٹی نہیں ہوتی. آپ اپنی سواری دیکھیے, آپ اپنا ڈریس دیکھیے, آپ اپنا مکان دیکھیے. آپ کے نانا نے تو کہا تھا کہ مومن دنیا میں جیل میں ہوگا, میں تو کافر ہوں نا, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں جیل میں ہوں. اور آپ کی حالت دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اس دنیا میں آپ کو جنت ملی ہوئی. یا آپ کے نانا کا فرمان غلط ہے, اور یا پھر اب یہ یہودی کا جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں, یا پھر آپ کافر ہیں اور میں مومن ہوں. امام حسن نے اس کے جواب میں چیز کو واضح کیا. بہت مشہور روایت ہے, ٹائم کم ہے تو میں مشہور حدیثوں کو پورا نہیں پڑھتا ہوں. امام حسن نے کیا رپلائی دیا وہ میرا سبجیکٹ نہیں آج کا.
میرا سبجیکٹ یہ ہے کہ اس یہودی نے امام حسن پہ یہ آبجیکشن کیا کیوں؟ وائے امام حسن کا ڈریس دیکھ کر، وائے امام حسن کی کار دیکھ کر، وائے امام حسن کا مکان دیکھ کر، وائے اس کے گھر میں فاقہ ہے امام حسن کے دسترخوان پر، بہترین سے بہترین کھانے رکھے ہوئے، یہ دیکھ کر یہ امام حسن صاحب ایمان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بھی پارٹ آف تقوی۔ کبھی فاقے کرنے کا نام تقوی ہوتا ہے اور کبھی بہترین کھانا کھانے کا نام تقوی۔ کوئی زمانہ ایسا آتا ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کا نام تقوی ہے اور کبھی بہترین لباس پہننے کا نام تقوی۔ آخری زمانے میں اس چیز کو بہت سمجھنا۔